السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحا دل کی ایپیسوڈ نمبر 21 کے ساتھ۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب بہت بے صبری سے ایپیسوڈ کا انتظار کرتے ہیں، بٹ آپ لوگوں کے بیڈ بیہیویئر نے مجھے بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے۔ میرا دل بالکل نہیں تھا لکھنے کا، مگر میں لکھنا چاہتی ہوں اپنے ان ریڈرز کے لیے جو مجھے محبت کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ تھینکس فار یور سپورٹنگ می۔ چلیں بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اور میرے لیے دعا آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولو۔ ابتہاج کے مضبوط حصار میں کسمساتے ہوئے مندی مندی سی آنکھیں کھولتے مہا نے سر اس کے کندھے سے اٹھایا اس کے حسین چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس کے چہرے کی جانب اٹھا مہا کا ہاتھ تھم سا گیا تھا جب رات کو ابتہاج کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ مہا کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے، آنکھیں شدت درد سے بہنے لگیں۔ بھلا ایک باپ کیسے اپنی ہی اولاد کو ختم کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ اس کی سوچیں معاف ہونے لگیں، سر درد سے دکھنے لگا۔ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا ابتہاج، مگر میرے لیے یہ میری زندگی ہے میرا بچہ۔ میں کبھی بھی اس معصوم کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم نہیں کروں گی۔ آپ کے لیے آپ کا ساتھ ان سانسوں کے لیے ضروری ہے، مگر میں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی، آپ کے بنا رہ بھی لوں گی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں سے چھوتے ہوئے مہا نے جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ ثبت کیے۔ آنسوں کی لڑی میں پروئے موتیوں کی مانند اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ مہا لب بھینچتے اس ظالم بے حس کو ایک نظر دیکھے اپنا آخری فیصلہ کیے آہستگی سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے نکلی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اب مہا سے اپنی اولاد کے لیے جیے گی۔ آپ سے دور جا رہی ہوں، بہت دور، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ میرے دل میں میری سانسوں میں بس چکے ہیں۔ آپ کو بھول پانا ناممکن سا ہو گیا ہے، مگر میں اس معصوم کو ختم کر کے نہیں جی پاؤں گی۔ آپ کی مہا آپ کو دھوکہ دے رہی ہے ابتہاج، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اپنے آنسوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے وہ اذیتوں کی ماری بے حال سی بولی تھی۔ مہا نے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے اپنے پیٹ کو چھوا تھا۔ ایک ہمت، ایک حوصلہ سا تھا اسے کہ وہ اکیلی نہیں تھی، اپنی اولاد کے لیے تو وہ دنیا سے لڑ جائے گی، خود کو مضبوط بنائے گی۔ وہ ایک آخری نظر اپنے ستمگر پہ ڈالتے ہوئے دروازہ کھولتے ملگجے سے اندھیرے میں روم سے باہر نکلی۔ اپنے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے وہ سہمی ہوئی اپنی درد سے چور آنکھوں سے آگے پیچھے دیکھ گھر سے باہر نکلی تھی۔ ایک خوف، ایک ڈر اسے وہ تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ ابتہاج اسے مجبور کر لے گا اس بچے کو ختم کرنے کے لیے۔ جبھی وہ کسی کے اٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، دور کہیں فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھائے گھر سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، کل سے ملا یہ نیا احساس وہ کبھی بھی نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ ماں تھی، قاتل نہیں بن سکتی تھی۔ اس کی سوچوں کے ساتھ ساتھ اس کے قدم بھی تھمے تھے۔ وہ سہمی نظروں سے ہراساں سی اپنے سامنے رکتی سفید گاڑی کو دیکھنے لگی۔ ماں کے دل میں خوف سا در آیا۔ وہ سہمتے ہوئے لرزتے دل سے ایک جانب سے ہوتی تیزی سے چلنے لگی کہ مان گاڑی سے نکلتے نقاب پوشوں نے اس کے سمجھنے سے پہلے ہی اس پہ حملہ کیا۔ وہ ڈر و وحشت کے زیر اثر تیز تیز قدم اٹھائے وہاں سے بھاگنے لگی، مگر مقابل آتے دشمنوں نے اسے جلد ہی دبوچ لیا تھا۔ اس کے مزاحمت کرتے وجود کو دیکھتے ایک نے انجیکشن نکالتا اس کی گردن پہ لگایا کہ مہا سرخ ہوئی اپنی نم آنکھوں سے بے حال سی ابتہاج کو پکارتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ لے چلو اسے، پیچھے سے آتے سمیر نے مسکراتے ہوئے مہا کے بے جان وجود کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے مہا کو اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھے۔ اب آئے گا کھیل کا اصل مزہ ابتہاج گردیزی، جب تمہاری پیاری سی بیوی تمہیں ڈھونڈنے سے پہلے کہیں نہیں ملے گی۔ وہ گہری شیطانی سوچ سوچتا ہوا کہکا لگا اٹھا۔ ماما، مہا کہاں ہے؟ اسے بھیجے، مجھے کام ہے اس سے۔ صبح کے 9 بجے وہ مہا کو اپنے قریب نہ پاتے جھٹکے سے اٹھا تھا۔ مہا کو آوازیں دیے وہ بے چینی سے اسے بلانے لگا، مگر اس کے نہ آنے پہ خود ہی بے چین سا ہوتے ابتہاج نے اٹھتے ہوئی واش روم اور چینجنگ روم چیک کیا تھا، جہاں پہ مہا کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ جبھی وہ دوڑتے ہوئے نیچے منیبا
نیچے آتے صبا بیگم سے پوچھنے لگا، مگر وہ خود اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ ماں، وہ تو آج نیچے نہیں آئی بیٹا، ذرا اندر چیک کرو اور اوپر ہی کہیں ہوں گی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹس لگاتی صبا بیگم نے سرسری انداز میں بتایا تھا۔ وہ اوپر کہیں بھی نہیں ہے ماما۔ ابتہاج کی بے چینی مزید بڑھنے لگی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا کچن اور سارے رومز چیک کرنے لگا، مگر ماں کی غیر موجودگی اس کے وجود کو شل سا کرنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں باہر لان کی جانب جاتے اسے پاگلوں کی طرح پکارنے لگا۔ ماں کی باتیں، اس کے کہے آخری الفاظ، اس کی شکوہ کرتی نظریں، کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے۔ ابتہاج کا دل جیسے پھٹنے لگا تھا۔ کتنی سوچے، کتنے وہم تھے اس کے دل میں۔ ابتہاج نے بے بسی سے اپنے بالوں کو نوچا تھا۔ وہ ہر اس جگہ کو چیک کر آیا تھا جہاں پہ ماں کے ہونے کا امکان تھا، مگر وہ نہیں تھی، نہیں ملی تھی اسے کہیں۔ پورا دن وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا، مارا مارا پھرا تھا۔ اسے ہر جگہ وہ ہستی کھلکھلاتی اپنی طرف بلاتی نظر آنے لگی۔ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ وہ ماں کو ڈھونڈ لے گا۔ سالے، بس کر دیں، اب اور نہیں کھایا جاتا۔ منہ بنائے وہ سالے کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے بولی تو سالے نے بال ایک جانب رکھتے ہوئے اسے غصے سے گھورا۔ پاؤں میں درد کی وجہ سے اسے ہلکا ہلکا سا بخار ہو رہا تھا۔ سالے آج صبح سے ہی اس کے پاس تھا، اس کا شہزادیوں کی طرح خیال رکھتے ہوئے وہ اسے ہر قسم کی تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ ابھی بھی وہ سوپ بناتے ہوئے اس کے لیے لایا تھا، جسے وہ مشکل سے ہی ضد کی وجہ سے 2-3 سپ لیتے اب مزید پینے سے انکار کر گئی۔ جب ہی سالے نے جھٹکے سے اسے گود میں بٹھایا، صنم نے اپنی سرخ ہوتی ناک چڑھاتے اسے گھورا تو وہ کھلکھلاتے ہوئے اس کے گالوں کو شدت سے چومتا پیچھے ہوا۔ غلطی تمہاری ہے، کس نے کہا تھا اس صالح خان کے سوئے ہوئے ارمانوں کو، اس کے جذباتوں کو جگاؤ؟ اس کی خفا خفا نظروں کو ہونٹوں سے چھوتے وہ سارا الزام آرام سے صنم کے سر پر ڈال دیا، جو حیران سی ہکا بکا منہ کھولے اس میسنے کو گھورتے رہ گئی۔ ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر تمہیں دوبارہ سے یونی میں داخل کروانے کا سوچ رہا ہوں میں۔ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے سالے نے ہاتھ بڑھاتے، باؤل تھامتے چمچ میں سوپ بھرتے اس کے سامنے کیا تو صنم نے چاروں ناچار گھونٹ بڑھا۔ آپ بھی پئیں۔ چمچ اس کے ہاتھ سے پکڑتے صنم نے سوپ بھرتے سالے کے سامنے کیا تو سالے نے آئیبرو چکاتے ہوئے صنم کے بخار سے تپتے انگارہ بنے سرخ چہرے کو دیکھا۔ صنم نے الجھن سے سالے کو دیکھتے گردن گھمائے دیکھا، مگر سالے نے جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ لمس چھوڑتے ہوئے اس کے گلنار ہوئے چہرے کے خوبصورت رنگوں کو دیکھا۔ تم اپنا کھاؤ اور میں اپنا کھا لوں گا، اس کے کانوں میں شریر سی سرگوشی کرتے ہوئے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ سالے، مجھے کہیں نہیں جانا، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب بس اور نہیں۔ منہ پھلائے وہ صاف انکار کر گئی۔ سالے نے شدت سے اسے خود میں بھینچا، جو آگے ہی اس کی قربت میں موم سی ہوئی پڑی تھی۔ پڑھائی تو لازم ہے جانا، ورنہ تم میرے بچوں کو کیسے پڑھاؤ گی؟ باؤل واپس میز پر رکھتے ایک بار سالے نے اس کا رخ اپنی جانب گھمایا۔ صنم کی پلکیں لرز اٹھی تھی، وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوئی، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسا ری ایکشن دے۔ وہ جانتی تھی سالے کی امیدیں بڑھ رہی تھیں اس کے ساتھ، مگر کیا وہ ان سب کی حقدار تھی؟ یہی سوچ اسے ہر وقت ایک انجانے سے خوف میں گھیرے رکھتی تھی۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا خود کو اپنے ہی آپ کو سمجھنا۔ مجھے ایک پیاری سی بیٹی چاہیے صنم، جو مجھے بابا بلائے۔ مجھے وہ احساس چاہیے جب کوئی میرا اپنا، میرے وجود کا حصہ میری آنکھوں کے سامنے ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا ہو۔ میں اسے چوموں، اسے اٹھاؤں، اسے دنیا کی ہر سرد و گرم سے بچاؤں جن سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وہ جب روئے تو میں تم سے پہلے مجھے پکارے، جب پہلی بار بولے تو میرا نام لے مجھے پکارے، جب آنکھیں کھولے تو مجھے دیکھے۔ وہ میری بیٹی ہوگی صنم، میرا خون، میری زندگی، میرا سب کچھ۔ اسے سینے سے لگائے وہ اپنے گزرے وقت کی محرومیوں، اپنے دل میں موجود احساسات کو صنم پہ عیاں کرنے لگا۔ صنم خاموشی سے اس کی ساری باتوں کو سن پڑ گئی تھی۔ بھلا کیا جواب تھا اس کے پاس؟ وہ تو خود ہی خالی ہاتھ تھی۔ آؤ زین، بڑی دیر لگا دی، مہرباں۔ آتے آتے قدموں کی آہٹ سنتے ہی ڈرنک کے گلاس کو اپنے دائیں ہاتھ میں ہلاتے وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ زین یوسف چلتے ہی صوفے کی جانب بڑھنے لگا، مگر نظر جیسے ہی صوفے کے پیچھے پڑے اس بیڈ کے پر گئی، اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ واہ واہ، کمال کر دیا تم نے سمیر، اب تو اس ابتہاج کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی بیوی کے غائب ہونے پر ہی وہ مر جائے گا، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔
بیڈ پہ رسیوں میں جکڑی ماہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ، قریب سے جاتا وہ دیکھ، وہ مسکراتا اپنی جیت پہ کہکا لگا اٹھا۔ سمیر ایک طرفہ مسکراتے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اتنی آسانی سے تھوڑے نہ ماریں گے اسے، ابھی اس کے تڑپنے کے دن ہے، وہ روئے گا، چلائے گا، اسے ڈھونڈے گا، مگر اس کی ماہ میرے برو کے ہاتھ کبھی نہیں ملے گی۔ کیوں ماہ تم کو کھائے اب کھو گئی؟ سمیر سرشار سا مسکراتا یوسف کے قریب جاتا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جھکتے ماہ کے کان میں سرگوشی کرتا یوسف کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ماہ کا وجود ڈرگس کی ہیوی ڈوز کی وجہ سے سن سا پڑا تھا۔ سمیر کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر بھاری ہوتی آنکھیں کھول پانا ناممکن سا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ سمیر اسے صبح سے اب تک جانے کتنے ہی ہیوی ڈرگس کی ڈوز دے چکا تھا، جس کے باعث اس کا پورا وجود سن پڑ چکا تھا۔ ویسے حسین تو یہ ہے، مگر کیا کریں، ہمارے کام کی نہیں۔ یوسف نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے چلے انداز میں کہا تو سمیر نے لب بھینچتے ہوئے سگریٹ سلگایا۔ جانتا ہوں اس ابتہاج کے بچے کو لیے گھوم رہی ہے یہ، وہ نفرت سے کہتا دھواں فضا میں خارج کرتے سر جھٹک گیا۔ مگر اس میں اتنی بڑی بات تو نہیں، ہم اس کے جسم کو اس قدر برا بنا دیں گے کہ اگر کبھی اس ابتہاج کو ہی ملے بھی تو اس سے نفرت ہو جائے، اس کے وجود سے وہ گھن محسوس کرے گا۔ سمیر نے کچھ نہ سوچتے ذہن یوسف کو دیکھتے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو وہ بھی متجسس سا اسے دیکھنے لگا۔ تبھی سمیر نے سگریٹ اس کے سامنے کیے ماہ کی گردن کے قریب اس قدر زور سے لگایا کہ اس کا سن بے سدھ پڑا وجود بھی اذیت درد سے لرز اٹھا۔ اس کے خشک سفید پڑے ہونٹ ہلے تھے، وہ اس ظالم کو شدت سے یاد کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس میں ہلنے کی سکت تک نہیں تھی۔ وہ جانور وحشی اس کے وجود کو پوری طرح سے سگریٹ سے جلاتے راکھ کرنے لگے۔ ماہ کا پور پور اذیت میں تھا، اس کی گردن بازوؤں پہ وہ حیوان سگریٹ سے تشدد کرتے اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی جلا رہے تھے بری طرح سے۔ ماہ کہاں ہو تم؟ پورا دن در بدر کی خاک چھانتے ہو پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاش تھا، اب رات کے 1 بجے نشے میں چور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر آیا تھا۔ دیکھو ماہ تم یہاں بیٹھی اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے وہ فرش سے اٹھتا صوفے کی جانب بڑھنے لگا، جہاں ماہ مسکراتی ہوئی اسے بلا رہی تھی۔ سوری یار، ناراض ہو مجھ سے؟ بولو جتنا دل چاہے ڈانٹ لو، مگر دور مت جایا کرو مجھ سے، تکلیف ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ سینے پہ رکھتے اسے نہ دکھنے والے اپنے درد سے روشناس کروانے لگا۔ وعدہ کرو کبھی نہیں چھوڑو گی؟ ابتہاج نے نشے میں چور اپنی حد درجہ سرخ پڑتی آنکھوں کو کھولتے اسے دیکھ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرنا چاہا تھا، مگر ایک دم سے وہ پھر سے غائب ہوئی۔ ماہ وہ پھر سے اس کے دور جانے پہ درد تکلیف سے چلا اٹھا تھا۔ ابتہاج کا بکھرا حلیہ لڑکھڑاتی آواز اس کی بے بسی کی داستان سنا رہی تھی، جو ماہ کے جانے کے غم میں بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ ابتہاج نے سامنے دیکھا، اسے ہر جگہ وہی دکھائی دے رہی تھی، وہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس میں بسی ہوئی تھی، بھلا کیسے بھول جاتا اسے وہ؟ یہ تو شروعات ہے ابھی ابتہاج کر دیزی، ابھی تو تمہیں اور ٹوٹنا ہے اور رونا ہے، تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل برباد کر دوں گا میں۔ ابتہاج کر دیزی ریلنگ سے ٹیک لگائے وہ سارا منظر دیکھ اب پرسکون سا اپنے اندر سکون محسوس کر رہا تھا۔ اپنی الٹی گنتی شروع کر دو ابتہاج، تمہاری تباہی کی شروعات ہو چکی ہے۔ فرش پہ گرے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتا وہ نفرت سے پھنکارا تھا۔